السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس چیز کو بھی وجود بخشا اور وجود دینے کے بعد اگر اس کو دیر بعد تک قائم رکھنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر 3 خوبیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شے کے اندر 3 وصف پیدا فرما دیتے ہیں۔ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیر بعد تک رکھا، پوری کائنات کے اندر گویا کہ یہ اصول کار فرمائے۔ جیسے دیکھ لیجیے ایک درخت ہے تو درختوں کی بھی تھوڑی سی عمر ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر بھی 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی یہی والے 3 وصف پائے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا وصف ایک وجود، اس کے بعد دوسرا وصف ہوتا ہے پھیلاؤ، اور تیسرا وصف ہوتا ہے مضبوطی۔ جب 3 وصف پیدا ہوں گے تو وہ چیز دیر بعد قائم رہے گی۔ اب دیکھیے ایک درخت ہے، اس کا بیج ہے، بیج ڈال دیا، اس سے اس کو وجود ملے گا۔ پھر اس کی جڑیں ہیں، پہلے زمین کے اندر پھیلاؤ ہوگا اس کا، اور پھر اس کو مضبوطی حاصل ہوگی، پھر اس کا تنا ہوگا، اور ایک عرصے تک درخت قائم رہتا ہے۔ یہی والے 3 وصف اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھ دی کہ سب سے پہلے تو انسان کی تخلیق ہے، انسان کا وجود ہے، اس کے بعد اس کا پھلنا پھولنا، اور اس کے بعد یہ اس کو مضبوطی ہے، جو جوانی ہے، جوانی میں جس کو عروج ملتا ہے وہ اس کی مضبوطی ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ وصف جو ہیں اس کی بنیاد پر عام طور سے انسان دیکھ لیجیے کہ ان کی جو عمریں ہیں 60 70 80 سال 100 سال 50 سال سے اوپر اور 100 کے نیچے، یہ عام اوسط عمریں ہماری۔ تو دیکھیے کہ انہی 3 اصولوں پر کار فرمائے۔ پوری کائنات کے اندر اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیر تک رکھنا مقصود ہو اس کے اندر یہ 3 وصف پیدا فرما دیتے ہیں۔ بیان ہی یہی 3 وصف دین محمدی میں پیدا فرما دی، کیونکہ دین محمدی ایسا دین تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیر بعد تک رکھنا تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے رکھنا تھا۔ تو دین محمدی کے اندر یہ 3 وصف پائے جاتے ہیں۔ باقی جو ادیان تھے ان کے اندر یہ 3 نہیں پائے جاتے، کسی میں 1 پایا جاتا ہے، کسی میں 2 پائے جاتے ہیں، 3 نہیں پائے جاتے۔
اگر 3 ہوں گے بھی تو گویا کہ تیسرا ناقص ہوگا، کامل نہیں ہے۔ دین محمدی کے اندر یہ تینوں وصف، تینوں خوبیاں کامل درجے کی پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو دین محمدی کا جو وجود ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا کہ حضور آئے تو دین محمدی آیا، اور اس کے بعد جو اس کو پھیلاؤ ملا وہ صحابہ کرام کی جماعت سے ملا۔ گویا کہ صحابہ کرام کی جماعت نے دین کو پھیلایا، اور اس کے بعد اس کی مضبوطی ہے وہ ہجرت کے بعد جو اس دین کو مضبوطی ملی، وہ اس قدر مضبوطی ملی کہ آج بھی اس کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اگر وہ مضبوطی نہ ہوتی، اگر جہاد کے ذریعے سے مضبوط نہ کیا ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے فیس خود نہ نکلے ہوتے تو 100 سال 200 سال شاید یہ دین رہتا ختم ہو جاتا۔ پہلی امتوں میں دیکھ لیجیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت، تو جاؤ اور تیرا اللہ جائے، کہ تم دونوں جا کے جہاد کرو، تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، الیاذ باللہ۔ تو گویا کہ دیکھ لیجئے کہ جو تورات ہے، انجیل ہے، اس کو ماننے والے رہے ایک وقت تک رہے، چونکہ قیامت تک کے لیے دین تھا ہی نہیں، تو لہذا اس کو کسی قدر پھیلاؤ ملا پھر ختم ہو گیا۔ اب یہ جو دین محمدی کو مضبوطی ملی صحابہ کرام کی جماعت سے ہجرت کے بعد ملی، یہ اس قدر مضبوط کیوں کیا؟ کیونکہ یہ قیامت تک رہنا تھا۔ اب یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے، جو دوسرا وصف ہے دین محمدی کا، اس پھیلاؤ کا فرد واحد جو پہلا فرد ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان سے دین پھیلنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے بنیاد کون بن رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جماعت الاخری ان کی وفات کا سال ہے، تو اسی مناسبت سے ان کا ذکر خیر مناسب سمجھا۔ تو گویا کہ دین محمدی کا پھیلاؤ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی ہستی ہیں کہ قرآن پاک نے جن کے اوصاف ذکر کیے اور ان اوصاف کے اندر وہ یکتا ہے۔ ایک اور صحابی ان کا نام تو ذکر کیا زید کا، لیکن اوصاف نے ذکر کیا۔ ہر صدیق اکبر کا نام تو ذکر نہیں کیا، لیکن وصف ساری ذکر کر دی۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اب چونکہ ہجرت کے بعد اس دین کو مضبوطی ملنی ہے، تو اب یہ جو سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منتظر تھے کہ جب حکم ملے گا اسی وقت ہجرت ہو سکتی ہے، حکم سے پہلے تو نہیں جا سکتے۔ وہاں کے آثار تھے کہ ہجرت کا حکم آنا ہے۔ اب ہجرت کا حکم آنا ہے، اور اس کے لیے گویا کہ جو انتخاب تھا، انتخاب بھی خدا بندی تھا، کیونکہ سفر کا نازک تھا۔ اب دیکھیے کہ سفر کیسا نازک تھا کہ چھپ چھپا کے سفر ہو رہا ہے، اور کفار نے کیا انعام کی لالچ دے رکھی ہے کہ جو تلاش کر کے لائے گا حضور کو الیاذ باللہ، اس کو جو ہے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو کتنے ہی کفار نکلے ہوئے تھے، اتنا نازک سفر تھا۔ اس نازک سفر کے اندر جو ساتھی ہوتا ہے نا، وہ بڑا محب اور مخلص ہوتا ہے، بہت مخلص ساتھی کا انتخاب ہوتا ہے۔ انتخاب کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ساتھ یہ جائیں، اس لیے ان کا ساتھ انتخاب ہوا۔ ورنہ کتنے نبی ہیں اکیلے ہجرت کی، کتنے ہی نبی اکیلے ہجرت کی، جیسا حکم میرا چل پڑے بس۔ تو گویا کہ یہ صدیق اکبر کا ساتھ یہ انتخاب خدا بندی تھا۔ اور الیاذ باللہ بعض لوگ جو طعن کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں منافق تک کا لفظ بول جاتے ہیں، الیاذ باللہ مفاد پرست کا لفظ بول جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جو فراست عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ خود اس فراست کے شاہد ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ منافق لوگ ہیں، منافقوں کو تو آپ چہروں سے پہچان لیتے ہیں،
منافقوں کو تو آپ گفتگو سے پہچان لیتے ہیں، یہ خدا شاہد ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ حضور میں کس قدر فراست تھی۔ وہ تو آپ علیہ السلام کا ایک اخلاقی عالیہ تھے کہ منافقوں کو مجلس سے نہیں اٹھاتے تھے، اور ایک بات آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ اگر میں ان کو سزا دینا شروع کر دوں نا، چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا بظاہر، تو لوگ یہی کہیں گے کہ لو جی اپنے ساتھیوں کو قتل کر لیں۔ اب حضور کو تو معلوم تھا منافق ہے، تو دیکھیے کہ کس قدر بصیرت اور فراست تھی۔ تو کیا اس نازک سفر پر حضور ایسے بندے کو ساتھ لے کر جاتا؟ علیہ تو گویا کہ حضور کا انتخاب کرنا، اللہ تعالیٰ کا انتخاب کرنا، یہی ان کے نفاق کی برات ہے، یہی ان کے جو ہے نا محب اور مخلص ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ حنبلی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو عتاب کیا، ڈانٹا ہے، سوائے صدیق اکبر کے، کیونکہ وہ تو حضور کے ساتھ ہیں، تو پورے عالم کو ڈانٹا ہے کہ اگر تم حضور کی مدد نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ خود مددگار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ واقعہ بھی یاد کر کے دکھا رہے کہ دیکھو مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیسے مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ نے اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ثانی اثنین دو میں دوسرے کو، گویا کہ دو تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جو دو میں دوسانی اثنین، اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایسا وصف استعمال فرمایا صدیق اکبر کا کہ جس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ دو میں دوسرا، وہ ہے کہ حضور نہیں ہوں گے تو خلیفہ ابوبکر بنیں گے، جو کہ دو میں دوسرا فرمایا کہ جب پہلا نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا، جو دوسرا وہ پہلا بن جائے۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی خلیفہ اول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ اکرام نے اتنی بڑی جماعت ہی ایسے نہیں قبول فرما لیا، کیونکہ اشارے موجود تھے کہ جیسے صدیق اکبر کا نام آیا سامنے کوئی تھا ہی نہیں کہ ان کا کوئی مقابل بن سکے، تو گویا کہ ان کی خلافت کا اشارہ تو خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہاں سے ایک اصطلاح چلی کہ جو بندہ غم گساری کے اندر، ہمدردی کے اندر، دوستی کے اندر، یا جس کی مثل ہی نہ ہو، ایسا ہمدرد ہو، ہر مشکل میں کام آنے والا، تو اس کو کہا جاتا ہے یار غار۔ تو یار غار کی جو اصطلاح چلی ہے ہر صدیق اکبر سے چلی کہ قرآن نے ان کو گویا کہ یار غار کا لفظ استعمال فرمایا اذ ہما فی الغار۔ حالانکہ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کوئی اور لفظ بھی استعمال فرما سکتا تھا، واقعہ بتلانا مقصود تھا تو بنیادی چیزیں بتلا دی جاتی۔ گویا کہ دیکھیے کہ اذ ہما فی الغار، یعنی یہ وصف کس کے شمار کیے جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ دونوں غار میں تھے، اور اذ یقول لصاحبہ، حضور اپنے ساتھی سے، صاحب کا لفظ استعمال فرمایا۔ جو حضرات عربی سے واقف ہیں، گرامر سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صحابی اور صاحب یہ دونوں کا مادہ ایک ہے، یعنی جس سے لفظ بنتے ہیں نا، تو گویا کہ اس کا جو ماخذ ہے، بنیاد ہے، دونوں لفظوں کی ایک ہے۔ صحابی کا معنی بھی ساتھی ہوتا ہے، صاحب کا معنی بھی ساتھی۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، باقی صحابہ کی قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ تواتر سے ثابت ہے، خبر متواتر کہتے ہیں اس کو، اور بعض صحابہ جن کی خبر واحد سے ثابت، خبر متواتر کی اس قدر شہرت ہو کہ ان کی صحابیت پہ کار نہ کیا جا سکے، جیسے خلفائے راشدین باقی ان کی مشہور صحابہ کرام ہیں۔ تو قرآن پاک سے صحابیت صرف صدیق اکبر کی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ استعمال فرمایا جو صحابی کے معنی ہے۔ اب وہ حضور اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہے تھے، کہتے لا تحزن۔ اب یہاں پر بھی جن گل کھلائے ہیں دوسرے لوگوں نے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر ان کو اپنی جان کا خوف تو تھا، جان کا خدشہ تھا نا، تو اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ حضور تسلیاں دے رہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک نے لفظ بھی ایسا استعمال فرمایا کہ ان کا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اور باطل ہے۔ قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کریں
تو اگر بندے کو اپنی ذات کا ڈر ہونا تو اس کے لیے قرآن پاک لفظ استعمال فرماتا ہے لا تخف. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. ایسا بڑا اژدہا بنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود دوڑ لگا دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقبل، واپس آئیں. جب لاٹھی کو پھینکا تو وہ اتنا اژدہا بن گیا، خود بھی گھبرا گئے تو دوڑ لگا دی. اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا اقبل، واپس آئیں، لا تخف، ڈریے مت. اس کو دوبارہ پکڑیں گے تو پھر یہ لاٹھی بن جائے گی. تو وہ ہے کہ جب بندے کو اب جو نبی کا جو اس طرح کا اگر طبی طور پر خوف ہوتا بھی ہے تو یہ بتقاضا بشریت ہے. تو وہ ہے کہ یہاں پر ان کو اپنی طبی خوف تھا نا، تو لا تخف کا لفظ استعمال فرما رہے. اور جب دوسرے کا کوئی غم ہوتا ہے نا، دوسرے کے بارے میں ڈر ہوتا ہے تو وہاں حزن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لا تحزن، حزن. جیسے جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں غم تو تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنا غم اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا. وہ بچے کہتے تھے کہ آپ کس قدر روتے ہیں اور کس قدر اس کو یاد کرتے ہیں، تو کہتے تمہیں اس سے کیا، میں اپنا غم اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ان کو اپنی ذات کا نہیں بلکہ غم کن کا تھا، یوسف علیہ السلام کا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو غم تھا وہ حضور کا تھا کہ کہیں یہ بدمعاش لوگ، کافر لوگ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو قرآن پاک نے لا تحزن کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یہ لا تحزن کا لفظ یہ شاہد ہے اس بات پر کہ ان کو اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا بلکہ حضور کو نقصان پہنچانے کا ڈر تھا، کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو آپ اسلام نے تسلی دی لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں پر بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا جو قرآن پاک یہاں پر لفظ استعمال فرمایا وہ دیکھیے کہ معیت کے اندر صدیق اکبر اور حضور اکٹھے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب دیکھیے یہی والا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اور آگے جناب وہ دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو اب وہ لوگوں نے کہا لو جی اب تمہارے آگے دریا ہے پیچھے لشکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ فرمایا. اور یہاں پر حضور نے فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو گویا کہ معیت کے اندر ان کو بھی ساتھ رکھا. اور آگے دیکھیے کہ جب چونکہ یہ غم تھا تو حضور کے ذات کے بارے میں، تو اب اللہ تعالیٰ نے خاص سکینہ نازل کی ان پر. سکینہ کی ہوتی ہے کہ بندے کا دل تھام لیا جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے اندر جو چیز ہو، جو خوف ہو، جو ڈر ہو، اس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سکینہ. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کی، ان پر صدیق اکبر پر. کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو پہلے جو ہے نا مطمئن تھے کہ یہ کافر ہم تک نہیں پہنچ سکتے. تو جو صدیق اکبر ڈر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خاص سکینہ نازل کی ان پر، وَأَيَّدَهُ، اور ان کی مدد کی، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. اب کیا تھا کہ آپ علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں کا پہرا بھی ہے، غار کے باہر فرشتوں کا پہرا بھی ہے، تو یہ تو پہنچ نہیں سکتے، صدیق اکبر تو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو ایسے فرشتوں کا پہرا موجود تھا، تو گویا کہ سکینہ بھی نازل کی اور ان کی مدد بھی کی ایسے لشکر کے ساتھ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے، جو کافروں کا مقصد تھا، اس کو پست رکھا، ناکام کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اسی کو اللہ نے بلند کیا کہ دونوں جو ہے نا، دونوں کو کامیابی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ ہجرت کروائی اللہ تعالیٰ نے. تو دیکھیے کہ یہ ساری آیت جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی. اور دیکھیے کہ دین اسلام، دین محمدی کو جو پھیلاؤ ملا ہے اس میں سب سے پہلے فرد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر اس کے بعد پوری جماعت صحابہ جس نے دین کو مضبوط کیا، اس قدر قربانیاں دی کہ دیکھیے کہ ہر محاذ پر صحابہ کرام کے بارے میں، کہ صحابہ کرام کے جو جتنے بھی افراد تھے اس میں مختلف قسم کے صحابہ کرام نے مختلف دینی خدمات کو سر انجام دیا. کچھ صحابہ کرام تھے وہ ہمیشہ کے لیے ان کا کام پڑھنا پڑھانا تھا، درس و تدریس. کئی نام ہے اس کے بارے میں، یہ بھی ایک پورا موضوع ہے. کئی صحابہ کرام تھے جن کا کام ہی دعوت و تبلیغ تھا،
ساری زندگی بس نکل گئے تو نکل گئے، ساری زندگی دعوت و تبلیغ ہی کرتے۔ کئی صحابہ کرام تھے جن کا مستقل کام جہاد تھا۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی تھی، واحد ذات تھی کہ حضور ایک ہی وقت میں تمام امور کو سر انجام دے رہے تھے۔ حضور ایک ہی وقت میں مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، مدرس بھی تھے، سارے کام حضور سر انجام دے رہے تھے۔ حضور کے بعد یہ سارے شعبوں کو صحابہ کرام نے سنبھال لیا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے کہ آپ اسلام نے علامت قرار دیا کہ جو میرے صحابہ کے متعلق کوئی گستاخانہ لفظ استعمال کرے گا ریاض باللہ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَ، اس کے سینے میں اصل میں میرا بغض ہوگا اور نکالے گا اس صحابہ پر۔ اور جو صحابہ کرام کی شان کو بیان کرے گا، محبت کو بیان کرے گا، فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، اس کے سینے میں اصل میں میری محبت ہوگی، میری محبت کی وجہ سے میری صحابہ کی جماعت سے بھی محبت کرے گا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ریاض باللہ ان کی شان میں کوئی گھٹیا لفظ استعمال نہ کیے جائے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی سیڑھی قرار دیا ہے، صحابہ کرام کی پہلی سیڑھی قرار دیا ہے۔ جو بندہ یہاں سے پھسل جاتا ہے، جو ان کی گستاخی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ضرور باقی صحابہ کی بھی گستاخی کرے گا۔ تو گویا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا تمام امت کا عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے پاک باز ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، اور کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جسے کسی صحابی کی شان میں گستاخی واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔